لوری صاحب کو اور قیمتی بہترین اشعار سماعت کر لیے، میں اب بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مولا آپ سب کے ان بازوؤں کو ہاتھ کو سلامت رکھے جو نام علی پہ بلند ہو رہے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنے جا رہا ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا گلزار جعفری صاحب قبلہ سے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب گلزار جعفری صاحب سے تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات سے التماس ہے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غاص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي رسولنا المصدد ونبينا الممجد مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها كد كيدك واسعى سعيك وابذل جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. صلوات پڑھیں محمد. حضرات گرامی قدر بزرگان ملت، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے یہ نایاب کلمات نایاب صاحب کے بعد مناسب تھے کہ ایسے الفاظ چنے جائیں جو خطبے میں بھی نایاب ہوں. شہزادی فرماتی ہیں یزید کد قیدک، جتنی مکاری تو کر سکتا ہے کر لے، وسع سایک، جتنی کوشش و کاوش تو کر سکتا ہے کر لے، وابذل جہدک، اور جتنی دولت و ثروت تو لٹا سکتا ہے لٹا لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے. ولا تمیت وحینا، اور تو ہمارے سلسلے وحی کو منقطع نہیں کر سکتا. دنیا میں دو طرح کی حکومتیں ہیں، یا کنگڈم سسٹم ہے یا سیکولر نظام ہے، یا جمہوری نظام ہے یا بادشاہت کا نظام ہے. دونوں نظام کے حاکموں کا طریقہ کار یہ ہے کہ عوام پر غلبہ پانے کے لیے تین طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. بظاہر تین طریقے استعمال کیے. پہلا مرحلہ سیاسی لیڈران مکر و فریب کا انجام دیتے ہیں. کسی گاؤں میں آنا، ہم ووٹ آپ دے دیجئے، ہم
پانی کی व्यवस्था کر دیں گے, بجلی کا سمادھان آپ کے لیے کر دیں گے. غور فرمائیے. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مال و دولت خرچ کیا جاتا ہے, اور وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پوری نوٹوں کی گڈیاں الیکشن کے زمانے میں دکھائی گئی. غور کیجیے گا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب نہ مکر و فریب سے کام چلے, نہ دولت و ثروت سے کام چلے, تو پھر قوت و طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھا دوں, چائے کی دکان سے سیاست کے سنگھاسن تک یہ سارے حربے استعمال کیے گئے. یہی 3 طریقے ہوتے ہیں. اب غور کیجیے گا, پورے واقعے کربلا کے گزر جانے کے بعد شہزادی دربار میں ہیں. وقت کا سب سے بڑا حاکم جس کی حکومت قسطنطنیہ تک پھیلی ہوئی ہے, پوری دنیا میں 1/3 حصہ بچا ہے جہاں یزید کی حکومت نہیں ہے. ایسے حاکم سے یہ تینوں مطالبے شہزادی نے کیے. فرمایا کہ قیدک یزید, جتنی مکاری تو کر سکتا تھا تو نے کر لی. ہمیں ترجمہ کرو اللہ. وسع سایت, جتنی طاقتیں, قوتیں, کٹاریں, شمشیریں, نیزے تو استعمال کر سکتا تھا تو نے کر لیا. وابذل جہدک, جتنی دولتیں, ثروتیں, خزانے تو لٹا سکتا تھا لٹا دیے. جتنے ضمیر فروشوں کو خرید سکتا تھا خرید لیا. اب تو سب کچھ کر چکا ہے. اب زینب کا دعویٰ بھی سن لے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی قسم خدا کی نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے سلسلے وحی کو مٹا سکتا. دونوں کو ختم نہیں کر سکتا. تیری اتنی مجال نہیں. ایک شام کے اس دربار کا ایک منظر پیش کرو. آپ سنتے رہتے ہیں, ذرا جذبات پہ کنٹرول کیجیے گا. سنتے رہتے ہیں. 700 کرسی نشین, زرق برق لباس پہنے ہوئے, سونے کی کرسیاں لگی ہوئی, مسند نشین لوگ ہیں. اور یہ عام آدمی نہیں ہیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بنیا بقالوں کو نہیں بلایا ہے یزید نے, بلکہ عمرا, وزراء, رؤساء, شعراء, علماء, ادبا, یہود و نصارہ کے علماء, دوسری مملکتوں کے حاکم, اسلامی مملکتوں کے حاکم, غیر اسلامی مملکتوں کے حاکم, سپاہی, حاجب, پہرےدار, سارا مجمع ہے. اور عالم اس دربار کا یہ ہے, کوئی بولے تو زبان کاٹ دی جائے, کوئی سر اٹھائے تو گردن مار دی جائے. چاروں طرف خوف, ہراس, وحشت, دہشت, ظلم, جبر, استبداد کا ماحول ہے. ایک سکوت طاری ہے. شام کے دربار میں کسی کی ہمت نہیں کہ بولے. اور جب یزید کو بلایا جا رہا ہے تو کلمات سنیں گے, ذل الہی, حاکم وقت, حاکم شام, نمائندہ رسول. اور کیجئے مطلق العنان بادشاہ, ذل سبحانی, امیر المومنین, ایسے القاب سے استعمال کیے جا رہے ہیں. کوئی نام نہیں لیتا یزید کا, کوئی نسب نہیں پکارتا یزید کا. نہیں, آپ نے غور کیا اس مجمع میں جہاں چاروں طرف سے سکوت تھا, ایک خاتون گویا ہوئی, اے یزید. نہیں توجہ کیا, ایک خاتون گویا ہوئی, اے یزید. قسم خدا کی 700 کرسی نشین اپنی کرسیاں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. اما کس جگر کی خاتون ہے, یہ کس جگر کی خاتون ہے؟ یا یہ علی ہے یا یہ علی کی بیٹی ہے. اور جب اس نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے یہ کہا, یہ بی بی کون ہے, یہ بی بی کون ہے, اب شہزادی نے یزید کے شجرے کی قلعی کھولتے ہوئے کہا, یہ ابنت طلقہ, ایک غلام زادے کو
روایت کہتی ہے یزید حیران و ششدر ہو گیا، پریشان ہو گیا، میرے اس دربار میں جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، یہ اس انداز میں بول رہی ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ مورخ سے پوچھو، تاریخ کے نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، جب عاشور کا سورج غروب ہو گیا، ساری شہادتیں ہو گئی، اب پوچھو مبصر سے، مفسر سے، مورخ سے، مدبر سے کہ بتاؤ اب تاریخ کہاں جائے گی؟ جملہ پوچھو تاریخ کہاں جائے گی، تو ہر مورخ، ہر مدبر، ہر مفسر، ہر معلم، ہر مفکر یہی کہے گا حسین شہید ہو گئے، طاقتیں ختم ہو گئی، اب کیا ہے؟ چند بیویاں ہیں، چند بچے ہیں، ایک بیمار ہے، تاریخ کا رخ بدل گیا ہے، اب مسجدیں شراب خانہ ہو جائیں گی، خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے گی، تاریخ بدل چکی ہے۔ ابھی آپ نے بدل کے مصرع سنا تھا نا، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا۔ اور سنیے، یعنی تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہر مورخ یہ کہہ رہا تھا کہ عاشور ختم، یعنی سب کچھ ختم، لیکن عجیب منظر تھا، جلتے ہوئے خیموں سے ایک سورج طلوع ہوا، جلتے ہوئے خیموں سے ایک سورج طلوع ہوا، کسی نے نہیں دیکھا تھا یہ سورج کون ہے، لیکن دیکھا کہ بچوں کو بچا رہی ہے، بیمار کو بچا رہی ہے، امام کو بچا رہی ہے، بیمار کو بچا رہی ہے، اپنی پشت پر لاد کے بچوں کو لا رہی ہے، بیمار کو لا رہی ہے، چھوٹی موٹی بھی آگ لگ جائے تو دو چار جھلس جاتے ہیں، ارے جھلستے ہوئے خیموں سے جو امامت کو لے آئے، جھلستے اس پوری تاریخ کو دیکھ کے کسی انگریز مورخ نے کہا، ذرا شہزادی کے فضائل میں بھی مسائل، کسی انگریز نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتی، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ انگریز مورخ نے لکھے، اس پورے واقعے کربلا کے بعد شہزادی زینب کے کردار کو پڑھنے کے بعد وہ دو جملے لکھتا ہے کہ ان حالات سے گزرنے کے بعد کسی خاتون کی دو کیفیتیں ہوتی، یا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے یا وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ اب توجہ چاہتا، دو چیزیں، یا روح نکل جائے یا ذہنی توازن کھو جائے، اور میں دونوں جملوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ زینب اس جگر کی خاتون کا نام ہے کہ اپنی روح تو دور کی بات ہے، اس نے جسم امامت سے بھی روح نہیں نکلنے دی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اس نے جسم امامت سے بھی روح نہیں نکلنے، اور آپ ذہنی توازن کی بات کرتے ہیں۔ ان حالات کے بعد بھی شہزادی کو یہ پتا ہے کوفے میں خطاب کس کو کرنا ہے، شام میں خطاب کس کو کرنا ہے۔ اور کیجیے گا، میں صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں، کوفے میں خطاب کس کو کرنا ہے۔ علامہ عبدالرزاق مکرم نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سید سجاد نے کوفے میں خطاب کیوں نہیں کیا، شہزادی نے کوفے میں خطاب کیوں کیا۔ کوفے میں خطاب بعض روایت میں ہے کہ سید سجاد نے نہیں کیا، شام میں خطاب پہلے سید سجاد نے کیا اور بعد میں جناب زینب نے کیا۔ یہ خطاب کی تقدیم و تاخیر، دو خطاب ہیں، ایک خطاب کوفے میں ہے، ایک خطاب شام میں ہے۔ دونوں خطابوں کی نوعیت یہ ہے کہ جو خطاب کوفے میں ہے شہزادی کا، وہ شام میں نہیں، جو باتیں شام میں کہی ہیں وہ کوفے میں نہیں۔ نہیں، آپ غور کیجیے گا، 21ویں صدی ہے، چھوٹے دوستوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر کسی ملک سے آئے کسی ملک میں
اور اسے دو جگہ تقریر کرنا ہو، ایک سینٹرل گورنمنٹ میں، ایک اسٹیٹ گورنمنٹ میں، تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اور سیاسی لیڈر ایک تقریر دونوں جگہ نہیں کرے گا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں وہ جو سینٹرل گورنمنٹ میں باتیں جا کے کہے وہی اسٹیٹ گورنمنٹ میں کہہ دے، نہیں، سینٹرل گورنمنٹ کا خطاب اور ہوگا، اسٹیٹ گورنمنٹ کا خطاب اور ہوگا۔ جب آج ہم یہ جانتے ہیں تو کیا علی کی فصیح بیٹی، اس لیے شہزادی نے کوفے میں خطاب کسی اور لفظوں میں، اس لیے کہ اس وقت شام سینٹرل گورنمنٹ تھی، کوفہ اسٹیٹ گورنمنٹ تھی، کوفے کی حکومت کوفے والوں کی دی ہوئی تھی، ابن زیاد کی اپنی نہیں تھی۔ شام کی حکومت یزید کے باپ نے دہشت گردی سے بنائی تھی، شام والوں کی دی ہوئی نہیں تھی۔ جب دونوں حکومتیں اپنی اپنی جگہ تھی تو شہزادی نے دو خطاب کیے، کوفے کا خطاب کچھ، شام کا خطاب کچھ۔ جب کوفے میں خطاب کیا تو حاکم کو لائق خطاب نہ سمجھا، حاکم کو لائق خطاب نہ سمجھا۔ یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر، اے کوفیوں، اے غداروں، اے مکاروں، یہ نہیں کہا ابن زیاد۔ لیکن جب شام میں خطاب کیا تو یہ نہیں کہا اے شامیوں، اے شام کے رہنے والوں، کہا اے یزید۔ یہ زینب کا جگر ہے کہ جانتی ہے سینٹرل گورنمنٹ میں کیا کہنا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ میں کیا کہنا ہے۔ دونوں جگہ خطاب کی نوعیت شہزادی نے الگ الگ رکھی۔ اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا مکاروں، عیاروں، غداروں۔ اور عجیب و غریب بات لوگ کہتے ہیں کوفے والے شیعہ تھے، انہوں نے بلایا، انہوں نے قتل کیا اور یہی رو رہے ہیں۔ دیکھیں میں دو جواب جانتا ہوں، علماء تشریف فرمائیں، ایک حلی جواب اور ایک نقضی جواب، یعنی ایک منہ توڑ جواب سیدھا سیدھا، اور ایک ذرا علمی براہین کے سانچے میں ڈھلا ہوا جواب۔ پہلے آپ وہ منہ توڑ جواب سن لیجئے۔ ٹھیک ہے، کوفے والے شیعہ تھے، انہوں نے بلایا، انہوں نے قتل کیا، انہوں نے مارا۔ آئیے ہم اور آپ دونوں مل کر اہل کوفہ پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ دونوں مل کے قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں۔ آپ کو تو زیادہ مزہ آئے گا، آپ کو تو زیادہ مزہ آئے گا، اس لیے کہ آپ کے بقول یہ ہمارے ہیں۔ ہمارا لعنت کرنا، تمہارا چڑھنا یہ بتاتا ہے کہیں نہ کہیں قاتلان حسین سے شجرے ملتے ہیں تمہارے، کہیں نہ کہیں شجرے ملتے ہیں، ورنہ غصہ نہ ہوتے۔ اور عجیب بات ہے، دیکھیں ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھا دوں۔ یزید بے قصور تھا، کیوں بے قصور تھا؟ کہا وہ شام میں تھا، وہ تو کربلا آیا ہی نہیں، اس لیے اس کا قصور کیا تھا؟ سارا کام اس کے حکم پر ہوا۔ میں دوسروں کی بات تو چھوڑ دیجیے، تاریخ عاصم کوفی، تاریخ یعقوبی، طبقات ابن سعد اور جتنی کتابیں ملوکیت پر لکھی گئی ہیں، مسلمان قرآن سر پہ رکھے، پوری تاریخی کتابوں کا مطالعہ کر کے مجھے یزید کی بے گناہی میں ایک جملہ کہہ دے، مجھے پوری تاریخ پڑھ کے ایک جملہ یہ بتا دے کہ یہ بتا دو یزید کے بعد یزید کے بیٹے نے تخت خلافت کو ٹھوکر کیوں ماری۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ ساری تاریخوں کو پڑھیے تو یزید کے بیٹے نے یہ کہا کہ حکومت کی آستین پر حسین کے خون کے دھبے ہیں، لہذا میں اس حکومت کو قبول نہ کروں گا۔ اب ابن تیمیہ سے لے کے ذاکر نائک تک میرا جملہ سنیں، یزید کا بظاہر جائز بیٹا تو یزید کو مجرم مانے، یہ ناجائز اولاد ہے۔ یہ ناجائز اولاد ہے۔
کہاں سے آ گئی؟ بظاہر جائز. یہ ناجائز اولاد کہاں سے آ گئی کہ جو یزید کو مجرم نہیں مانتی؟ اور عجیب بات ہے، دیکھیں کربلا تو آب رواں ہے، جاری ہے، آب نیسا ہے، یہ تو ظرف کے اعتبار سے اثر کر رہا ہے. اب ایک جملہ کہہ دو، جنہوں نے ذاکر نائک کی صورت دیکھی ہے وہ اس جملے کو ضرور سنیں گے اور محسوس کریں گے. کربلا ایک آب نیسا کی طرح برس رہا ہے. اب یہی قطرے کسی سانپ سیرت کے دہن میں جائے اور وہ یزید کو رضی اللہ کہے تو سانپ زہر ہی اگلتا ہے. سانپ زہر ہی اگلتا ہے. جو اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے. سارا اعتراض ہم پر ہے. شیعوں کا قتل جائز ہے. کیوں جائز ہے صاحب؟ کہا یہ لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں. اچھا اسی پہ آ جاؤ کہ بھائی جو صحابہ کو برا کہیں ایک لمحے کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ ان کا قتل جائز ہے. اسی بنیاد پر تو مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں. پوری دنیا نے جسے دہشت گرد مانا ہے اس کا نام بتاؤ. اما دہشت گرد ملکوں نے بھی جسے دہشت گرد مانا ہے. انہوں نے دو ہی لوگوں کا نام لیا. ایک کہا کہ ابو بکر بغدادی، دوسرا نام القاعدہ کی بات چل رہی تھی ملا عمر. اگر دیکھیے ہمارا عقیدہ، ہمارا بھی نہیں کہوں ڈر لگتا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے صحابی کا نام انہوں نے رکھ لیا ہے ان کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ یا تو یہ کسی جنگ میں گئے نہیں، کیا جملہ واضح ہو جائے، اور اگر بحالت ضرورت چلے بھی گئے تو ان کی ظاہری شرافت نے تلوار نکالنے کی اجازت نہ دی. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. ان کی ظاہری شرافت نے انہیں تلوار نکالنے کی اجازت نہیں دی. اب بتاؤ مسلمانوں کہ جو شخص کبھی لڑا نہیں، کسی کو مارا نہیں، اگر اسی کے نام پر قتل و غارت گری، دہشت گردی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے تو اس صحابی کا نام ہم نے نہیں انہوں نے بدنام کیا. ہم نے نہیں بدنام کیا ہے، انہوں نے بدنام کیا. اگر امت مسلمہ کو قتل کا فتویٰ دینا ہے تو پھر دے. پہلا آتنکوادی ابو بکر بغدادی اور دوسرا آتنکوادی ملا عمر. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو ملے گا جس زمانے ابو بکر بغدادی نے، بس میں اس منزل سے نکل رہا ہوں تمہید کی، پوچھا نامہ نگار نے، ابو بکر بغدادی نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں خلیفہ ہوں، اور لقمان نے سیریا سے ایک گروہ بنا کے کہا کہ میں خلیفہ ہوں. تو نامہ نگار نے لقمان سے پوچھا کہ بھئی امت میں ایک وقت میں دو خلیفے تو ہو نہیں سکتے. ایک وقت میں دو خلیفے تو ہو نہیں سکتے، یا تو وہ ہے یا تو ہے، اور اگر آپ ہیں تو دلیل فرما دیجئے اور وہ ہے تو اس کی دلیل بتا دیجئے. لقمان نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، انٹرنیٹ سے پڑھ رہا ہوں، اور جسے پڑھنا وہ ان کو جا کے پڑھ لے. لقمان نے کہا کہ اصل تو خلیفہ میں ہوں. کہا بھائی دلیل کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اب تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے، جیسے آپ سمجھ سکیں. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں خلیفہ ہوں اس لیے کہ میرا تعلق اہل بیت کے خاندان سے ہے، اور وہ خلیفہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کے تو خاندان کا بھی نہیں پتہ.
یعنی جملہ بدل کے کہوں 1400 سال بعد ہی صحیح، ضرورت میں ہی صحیح، سیاست میں ہی صحیح، اتنا تو یاد آیا کہ خلافت اہل بیت کا حق ہے۔ اتنا تو یاد آیا کہ خلافت اہل بیت کا حق ہے۔ یہ تو سکے کا ایک رخ ہے، یہ تو سکے کا نشان صاحب ایک رخ ہے۔ یہ تو ہوا تولا کہ اہل بیت کا حق ہے، تبرہ اس کی زبان سے سنیے جن پہ تبرہ جائز ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ ہوں اس لیے کہ میرا تعلق اہل بیت کے خاندان سے ہے، ابو بکر البغدادی خلیفہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کے خاندان کا پتہ نہیں، تو جن کے خاندانوں کا پتہ نہ ہو وہ خلافت کا استحقاق نہیں رکھتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ دیکھیں دو خطاب میں گفتگو کر رہا تھا، اہل کوفہ شیعہ تھے، انہوں نے مارا، انہوں نے قتل کیا، یہی رو رہے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، قسم خدا کی بڑی تاریخ سے نابلدی ہے۔ دیکھیں شیعت کی علامت کیا ہے؟ کالے کپڑے، ماتم، مجلس، یہ سب اپنی جگہ ہیں، ظاہری ہے یہ، لیکن عقیدتی اعتبار سے بھئی نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف وہ بھی رخ کر کے پڑھتے ہیں ہم بھی رخ کر کے پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی کھولتے ہیں ہم بھی کھولتے ہیں، تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ نماز میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، مغرب کی 3 وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بیچارے قصر نہیں پڑھتے، پوری پڑھتے ہیں، ہم سفر میں ہوتے ہیں تو قصر پڑھ لیتے ہیں، وہ الگ الگ پڑھتے ہیں ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی اور عقائدی لحاظ سے، بظاہری لحاظ سے، عملی لحاظ سے کوئی فرق نہیں، فرق ایک ہے۔ دیکھیں میں ذہن میں گفتگو رہے کہ کوفے والے شیعہ ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ کوفے والے شیعہ ہیں۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کو بلا فصل خلیفہ مانتا ہو۔ اما اہل کوفہ فاصلوں سے خلیفہ مانتے تھے، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اور ایسے ویسے فاصلے بھی نہیں۔ تاریخ پڑھیے تو 11 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک مدینے میں جو حاکم رہا اس نے جو حاکم کوفے میں بھیج دیا اہل کوفہ نے تسلیم کر لیا، اور جب علی ظاہری تخت خلافت پر آئے تو جو نمائندہ گیا اسی کو بھگا دیا۔ یہ کون سے شیعہ تھے کہ فاصلوں کا ہر والی اور ولی مان رہے تھے، بلا فصل کا جو جا رہا تھا اسی کو نہیں مانتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل کوفہ پہ الزام ہے کہ وہ شیعہ تھے، وہ شیعہ نہیں تھے۔ شیعہ کی علامت یہ ہے کہ جو علی کو بلا فصل مانتا ہو۔ اہل کوفہ تو اسے بھی مانتے تھے جو 2 پڑھا کے نشے میں کہتا تھا 2 اور پڑھا دوں۔ تو اگر یہی اہل کوفہ تھے تو کوفہ ایک لفظ ہے ہمارے معاشرے میں، سماج میں، غداروں، کوفی غدار، مکار، عیار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، کوفہ ایک کلچر کا نام ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کوفہ ایک تہذیب کا نام ہے، کوفہ ایک کلچر کا نام ہے۔ ہاں اب اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کوفہ ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے جہاں غداری، عیاری، مکاری، بے وفائی عام تھی، تو جہاں جہاں یہ صفات ڈیولپ ہونے لگے، نام مدینۃ الرسول ہی کیوں نہ ہو، صفت کے اعتبار سے کوفہ ہوگا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، صفت کے اعتبار سے اسے کوفہ ہی کہیں گے۔ کوفے والے کتنے سرکش اور طاغی اور باغی تھے، یہ ملاحظہ فرما لیں۔ سوال ہے ذہن انسانی، مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، دوست مولانا صاحب یہ بتائیے کہ مولانا نے کوفے کا انتخاب کیوں فرمایا؟ بھئی جب پہلی خلافتوں نے دارالسلطنت مدینے کو بنایا تھا تو علی نے کیوں بنایا؟ متعدد جوابات دیے ہیں اس کے۔ کوفے کا کلائمیٹ اچھا تھا، کوفے کے لوگ بڑے باغی اور طاغی سرکش تھے، لہذا ضرورت۔ انہوں نے پوچھا آپ کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سب علماء نے دیے ہیں۔ کہا مولانا آپ کا جواب کیا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ میں نے کہا میرا جواب یہ ہے کہ علی نے کوفے کو کربلا کے لیے منتخب کیا تھا۔ بہت اچھا لگا مجھے آپ کا سکوت، قسم خدا کی ممبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بے دلیل باتیں ہوں تو ایسے ہی بیٹھنا۔
بے دلیل باتیں ہوں تو ایسے ہی بیٹھنا ہے. یہی ہے مردانہ بات اور یہی ہے مردانہ صفت کہ غلط بات پہ واہ واہ پڑھے لکھوں کو زیب نہیں دیتی. اور کیجیے گا کوفہ میں نے کہا کربلا کے لیے. کہنے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں, کوفے کا تعلق کربلا سے کیا ہے؟ 36 ہجری میں کوفے کو دارالسلطنت بنایا, جبکہ 60 ہجری میں واقع کربلا ہوا. میں نے کہا کاش تمہیں غور کر لیا ہوتا, علی نے 26 ہجری میں عقیل سے کہا بہادر خاندان تلاش کرو, ایک بیٹا چاہیے. کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا. تو علی کربلا تعمیر کر رہے تھے, جب بہادر بیٹے کی ضرورت ہوئی تو بہادر خاندان تلاش کیا, جب زینب کے خطاب کی ضرورت ہوئی تو کوفے کو دارالسلطنت بنایا. نہیں اور کیا, آپ نے کوفے کو دارالسلطنت بنایا. اور علی نے خالی دارالسلطنت بنایا نہیں, 4 سال تک اپنے لب و لہجے کو کوفے والوں کو پڑھایا. کوفے, اور دیکھیے عرب سب کچھ بھول جاتا ہے, کسی کا ادب نہیں بھولتا, اس لیے کہ ان کو تو اسی زبان پر فخر ہے کہ ہم اہل زبان ہیں, باقی سب عجم ہیں, گونگے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ شعراء میں بھی مرزا دبیر اور میر انیس کا کلام اگر رکھ دیا جائے تو اہل سخن اور اہل فہم پہچان لیں گے, لفظوں کی نشست و برخاست سے پہچان لیں گے کہ کون سا کلام میر صاحب کا اور کون سا کلام مرزا صاحب کا ہے, یہ پتہ چل جائے گا. تو اہل کوفہ جانتے تھے علی نے 4 سال تک تشبیہات, استعارے, کنائے, ضرب الامثال, الفاظ کی گرانی, لفظوں کی ثقالت, مفاہیم اس طریقے سے اہل کوفہ کے ذہن میں بٹھا دیے کہ سب کچھ بھول جائیں, لفظوں کی نشست و برخاست نہیں بھولتے. میرا جملہ واضح ہو جائے. 4 سال تک یہ کام علی نے کیا, اسی لیے شہزادی سے میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی رسول کا لہجہ لیجئے, وہ امت کے رسول ہیں. ماں کا لہجہ لیجئے کہ فدق میں خطاب کر چکی ہیں. بھائی حسین کا لہجہ لیجئے, شتائے فرات پر ذبح ہوئے. بھیا حسن کا لہجہ لیجئے کہ ان کوفیوں نے غداری کی ہے. سارے پنجتنی لہجے چھوڑ کے یہ علی کا لہجہ کیوں لیا, یہ علی کا لہجہ کیوں لیا؟ شہزادی بتانا چاہ رہی تھی علی کا لہجہ اس لیے لیا کہ کوفے والوں کو یہ لہجہ بہت آسانی سے یاد ہے. یہی وجہ ہے گرانی سماعت رکھنے والا عبداللہ ابن عفی بھی چیخ اٹھا, کیا کوفے میں قیامت آ گئی, ایسا لگتا ہے علی بول, ایسا لگتا ہے علی بول. اور مجھے معاف کیجئے گا, لہجہ علی کا مطلب یہ نہیں کہ علی کی زبان میں بول رہی تھی, اس لیے کہ عورت کا مرد کے لہجے میں تکلم عیب ہے. اگر کوئی مرد عورتوں کی طرح بولنے لگے آپ کیا کہیں گے, اور کوئی عورت مردوں کی طرح بولنے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ لہجے کا مفہوم یہ تھا, وہ ادب, وہ ثقافت, وہ تہذیب, وہ لفظوں کی نشست و برخاست, وہ اشارے, وہ کنائے, وہ استعارات, وہ تشبیہات, وہ تمثیلات, وہ مفاہیم, وہ ادب کی فراوانی, وہ الفاظ کی نشست و برخاست جو اس زمانے میں علی نے ایجاد کی تھی, علی نے استعمال کی تھی, وہ سارے استعارے و کنائے زینب کے لب و لہجے میں تھی. اب جملہ پلٹ کے یوں کہہ دوں کہ علی کا لہجہ اتنا معتبر ہے کہ آسمانوں کی بلندی پہ جائے تو اللہ لہجہ لے لے, زمین پہ آئے تو زینب لہجے کی وارث بن جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. لہذا شہزادی نے کوفے میں خطاب کیا تو علی کا لہجہ لے لیا. میں توجہ چاہتا ہوں, لیکن میں سوالات ہیں اور انشاءاللہ جواب دوں گا. یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے 4 سال تک تو جو بوڑھے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ لہجہ کیا ہے. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو لہجے سے متاثر ہوتے ہیں, یا مرد, یا عورتیں, یا بچے. غور کیجیے گا, کوئی بھی انقلاب کی آواز اٹھے تو 3 طرح کے لوگ متاثر ہوتے ہیں, مرد, عورتیں اور بچے. جب کوفے میں یہ آواز اٹھی تھی کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے تو عورتیں بھی متوجہ ہوئی,
مرد بھی متوجہ ہوئے، بچوں نے بھی سوچا کہ یہ قافلے والے باغی ہیں۔ اب زینب نے جب یہ قافلہ مولا نے اس کوفے کو دارالسلطنت بنایا تو جب علی اپنے خطبات اور کلمات اور شریعت کا درس دینے لگے تو خواتین کا ایک ڈیلیگیشن، ایک گروہ آیا اور آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ یا علی، آپ لوگوں کو تعلیم قرآن دے رہے ہیں، شریعت کا درس دے رہے ہیں، یہ بتائیے ہمیں کون پڑھائے گا؟ تو روایت کہتی ہے میرے مولا نے شکر کا سجدہ کیا اور کہا ہاں میں تمہارے لیے بھی ایک معلمہ قرآن لے کر آیا ہوں، ایک مفسرہ قرآن لے کر آیا ہوں۔ اور آج بھی اس مدرسے کی دیواریں موجود ہیں جہاں کبھی شہزادی درس قرآن دیا کرتی تھی، اور ہندا انہی شاگرداؤں میں سے ایک شاگرد تھی۔ یزید کی زوجیت میں جو چلی گئی تھی وہ زینب کی شاگردہ تھی، تلمیذ تھی، پڑھا چکی تھی شہزادی۔ تو اب جب توجہ چاہتا ہوں، اب جب شہزادی کا قافلہ اس مقام پر پہنچا تو حکومت نے بغاوت کا اعلان کیا کہ یہ باغی ہیں، یہ باغی ہیں، شریعت کے مجرم ہیں، شریعت کے دشمن ہیں۔ تو زینب نے خطاب کیا، جیسے ہی زینب کے خطاب کو سنا، لہجے کو سن کے مرد سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں علی کی بیٹی ہے۔ عورتوں نے سمجھ لیا ارے اس لب و لہجے میں تو ایک ہی معلمہ قرآن تھی، اس لب و لہجے کی مالک تو ایک ہی وہ معلمہ تھی جو ہمیں پڑھا رہی تھی، لہذا لوگ سمجھ گئے۔ لیکن اب بھی ایک سوال باقی ہے کہ شہزادی نے اس مقام پر خطاب کیوں کیا؟ علامہ عبدالرزاق مکرم نے لکھا، اس کا جواب علامہ عبدالرزاق مکرم نے دیا کہ چونکہ شہزادی چاہتی یہ ہے، حکمت شہزادی یہ ہے کہ سید سجاد شام تک زندہ جائیں۔ کیوں؟ میں توجہ چاہتا ہوں، کیوں زندہ جائیں؟ اس لیے کہ تخت شام سے آواز اٹھی ہے، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، یہ سب نعوذ باللہ اہل بیت کا ڈھونگ تھا، یزید کا شہر۔ اس کے بعد یزید کا ایلچی پہنچا ہے مدینے، حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام مدینے سے نکلے، مکے آئے، مکے سے نکلے اور کوفے کی طرف رخ کیا، کوفے سے جانے کے بجائے آپ کربلا کی طرف چلے گئے۔ تو ابھی یزید میں اور امام میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ جو بیعت اس نے مانگی ہے اس بیعت کے جواب میں ابھی حسین اور ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ نہیں توجہ کیا؟ ابھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ اور یہ عجیب سی بات، لوگ کہتے ہیں کہ سید سجاد کو شہزادی نے کیوں بچایا؟ کہ اس لیے بچایا کہ نسل امامت بچ جائے۔ بڑا معروف جواب ہے، معاف کیجیے گا میں اس جواب سے اتفاق نہیں کرتا، اور دلیل بھی ہے میرے پاس۔ دلیل یہ ہے کہ نسل امامت اب 5ویں امام سے چلنے والی ہے، اور کربلا میں 5ویں امام موجود ہیں۔ تو جب 5ویں امام نسل امامت کے لیے موجود ہیں تو چوتھے کو نسل امامت کے لیے بچانے کا کیا مطلب؟ اب تو جو کام ہونا ہے وہ 5ویں سے ہونا ہے، لہذا اب تو بظاہر سلسلہ ختم ہو گیا۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سید سجاد کو اس لیے بچایا کہ نسل امامت بچ جائے۔ دیکھیے غور کیجیے گا، اب میں سمیٹ رہا ہوں ساری باتیں۔ کوفے میں خطاب کیوں نہیں کیا؟ روایت کہتی ہے کہ کربلا سے کوفے تک 12 حملے سید سجاد پر ہوئے، ہر حملے کو شہزادی نے ناکارہ بنا دیا، ہر حملے کو ناکارہ بنا دیا۔ اگر امام سجاد کوفے میں خطاب کرتے ہیں تو اس خطاب کو قتل کا بہانہ بنا لیا جائے گا اور یہی قتل کر دیا جائے گا، جبکہ شہزادی چاہتی ہیں کہ سید سجاد شام کے دربار تک جائیں، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں تیرے سوال بیعت پر، تیرے کاسہ بیعت میں حسین نے 72 سر رکھ دیے، اب اگر ہمت ہو تو ایک بیمار سے، ناتواں سے، مجبور سے بیعت کا مطالبہ۔
ایک بیمار سے بیعت کا مطالبہ کر. کوئی کہہ سکتا ہے مولانا یہ کام 5ویں امام سے لیا جا سکتا تھا. میں اپنی تقریر کو کسی بھی دلیل سے چھوڑنے والا نہیں ہوں, آپ متوجہ رہیں. یہ کام 5ویں امام سے بھی لیا جا سکتا تھا. آپ بھی تو 5 برس کے تھے کربلا میں, یا 3 برس کے بعد روایت میں 3 یا 5 برس. تو میں کہوں لیا تو جا سکتا ہے, لیکن بنی ہاشم تاریخ کو دیکھ چکے ہیں کہ علی کے فضائل پر بچہ کہہ کے پردہ ڈالا گیا. بچہ کہہ کے پردہ ڈالا گیا. اگر یزید کے مقابل میں یہ 3 برس کا بچہ امام ہے, امام وقت ہے, وہی کہتا جو 22 برس کے کڑیل جوان نے کیا ہے, لیکن تاریخ بڑی آسانی سے چھپا دیتی کہ بچہ ہے. زینب نے چاہا کہ بچہ نہیں, سید سجاد یزید کو جواب دے, یزید کو جواب دے. اب زینب کا اکہرا کارنامہ نہیں ہے, دوہرا کارنامہ ہے. 5ویں امام کو بچایا کہ نسل امامت بچ جائے, چوتھے کو بچایا کہ مقصد امامت بچ جائے, مقصد امامت بچ جائے. اس لیے شہزادی نے اس حکمت عملی کو اختیار کیا. اور یزید نے جمعے کے دن کا انتخاب کیا تھا کہ مسلمان کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو تو نہ پڑھتا ہو, جمعہ نہیں چھوڑتا. اور جمعے کو سب آئیں گے, نماز کے لیے آئیں گے. اور سید سجاد نے رک کے یہی کہا جب بے وقت اذان ہونے لگی تو امام نے پوچھا یہ بتا یہ کس کے جد کا نام ہے, تاکہ اہل شام کی آنکھیں کھل جائیں. غور کیجئے گا جناب زینب کی حکمت عملی. کربلا کے بعد ایک نیا عہد, ایک نئی تاریخ زینب نے لکھی. قسم خدا کی حسین کا خون خاک کربلا میں جذب ہو کے رہ جاتا. یہ زینب کی محنتیں تھی جو اس خون کو شفق کی سرخی بنا دیا. زینب کی محنتوں کا شفق کی سرخی بنا. اور دیکھیے غور کیجئے, میں اب ایک نئی بحث چھیڑنے جا رہا ہوں یہاں سے, بڑا دل پہ ہاتھ رکھیے گا. اس کے بعد بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہزادی کو ہم معصومہ کہیں گے, عصمت دیں گے. یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا, نہیں, معصوم صرف 14 ہیں, ان کے علاوہ بالنص معصوم کوئی نہیں. اور عصمت آپ کیا دیں گے؟ عصمت مل سکتی تھی. غور کیجئے گا, میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. بھئی یہ بتائیے, ایک ذاکر نے پڑھ بھی دیا تھا, میں اس کی تصحیح بھی کرنا چاہوں گا کہ صاحب جب یہ پنجتن چادر تطہیر میں جمع ہوئے تو یہ بتائیے 9 امام کیسے معصوم ہیں؟ 9 امام اسی لیے تو معصوم ہیں کہ ان کے صلب میں حسین کے صلب میں, ان کا نور حسین کے صلب میں تھا. تو اگر حسین کے صلب میں 9 اماموں کا نور تھا اور وہ معصوم ہو سکتے ہیں تو زینب و عباس کا نور بھی تو علی کے صلب میں تھا, وہ بھی معصوم ہو سکتے ہیں. نہیں میرے عزیزوں, یہ دلیل نقلی ہے, جعلی ہے, اچھی دلیل نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ دلیل کٹ گئی تو عباس و زینب کی عصمت تو بعد میں ثابت ہوگی, 9 اماموں کی عصمت خطرے میں پڑ جائے گی. اگر دلیل عصمت یہی ہے, اس لیے کہ خالی امام حسین کے صلب میں اور مولا علی کے امام حسن کے صلب میں جو ہوں گے ایک ہی چادر میں سارے جمع ہیں, تو پھر تخصیص کیسی؟ نہیں غور کیا. لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ صلب کی وجہ سے نہیں, پیغمبر نے خود فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے, سب کے نام بتائے, سب کے لقب بتائے, تو سب کو معصوم بتایا. اب غور کیجئے گا, اور اس جاہل کو یہی نہیں پتا تھا کہ عباس و زینب کا نور علی کے صلب میں نہیں, صرف عباس کا نور صلب میں تھا, زینب تو موجود تھی. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. دیکھیے تاریخ متفق ہے, آئے تطہیر پہ جا کے پڑھیے تو آپ کو ملے گا سب نے یہ لکھا ہے کہ فتح خیبر کے بعد آیت نازل ہوئی, اور فتح خیبر میں جو مال غنیمت ملا تو خواتین نے چیخنا شروع کیا کہ ہمیں جو ہے وہ مال زیادہ دیا جائے. تو آیت نازل ہوئی, اور اسی آیت کے پس منظر میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ہے, تو اس عنوان سے سنیے. آیت نازل ہوئی سن 7 ہجری میں, شہزادی پیدا ہوئی سن 5 ہجری میں. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے.
5 ہجری میں شہزادی پیدا ہوئی، 7 ہجری میں آیت نازل ہو رہی ہے۔ جب آیت کا نزول ہوا تو 4 برس کا بچہ بھی ہے، 3 برس کا بچہ بھی ہے۔ غور کیجئے گا، رسول بھی چادر میں ہے، علی بھی چادر میں ہے، فاطمہ بھی چادر میں ہے۔ کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ زینب گھٹنیاں چلتے ہوئے چادر میں پہنچ گئی ہوں۔ اور یہی تو فرق ہے آل محمد میں اور غیروں میں، کہ دوسروں کے گھرانے کی بوڑھی کو یہ نہیں پتا کہ میری حد کیا ہے، آل محمد کی 2 برس کی بچی جانتی ہے، آل محمد کی 2 برس کی بچی جانتی ہے کہ مجھے اس منزل پہ نہیں جانا ہے، لہذا رک گئی۔ اور اگر چلی جاتی تو دنیا یہ کہہ دیتی کہ بچی تھی گھٹنیوں چلتی ہوئی پہنچ گئی۔ لیکن شہزادی نے اپنے آپ کو دور رکھا، نہیں، قدرت نے دور رکھا۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کیوں ظاہری طور پہ عصمت نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ عصمت کے معنی لوگوں نے عجیب و غریب نکالا۔ عصمت کو لوگوں نے جبری سمجھا، یعنی جبر، جو معصوم ہو گیا وہ اب گناہ نہیں کر سکتا۔ اور قسم خدا کی، علی و فاطمہ کی عصمت جبری ہو کے رہ جاتی اگر زینب و عباس کا کردار اسے ثابت نہ کر دیتا۔ اگر زینب و عباس کا کردار اسے ثابت نہ کر دیتا تو دنیا یہی سمجھتی کہ غیر معصوم گناہ کرتا ہے اور معصوم گناہ نہیں کرتا، یہ غیر معصوم رہ کے گناہ نہیں کرتا۔ اور اب میری سب سے بڑی دلیل جو عالم دین کی ہے وہ سن لیجیے، دلیل ہے عصمت کی، جس سے جھلک آتی ہے عصمت کی۔ یا عمت انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں، امام وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی پڑھی لکھی ہیں جسے پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ صفت یا نبی کی ہے یا امام کی؟ یہ صفت یا نبی کی ہے یا امام کی؟ اس صفت سے متصف کیا تو لگتا ہے کہ عصمت کی جھلک ہے۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں، لیکن عصمت کی ایک شرط ہے کہ عصمت بے ردا نہیں ہو سکتی، ایک مرحلہ، اور عصمت کا کفو عصمت ہونا چاہیے۔ اگر علی آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا، یہ علی کی فضیلت میں نہیں ہے یہ حدیث، یہ فاطمہ کی فضیلت میں ہے۔ اسی لیے جس ایک عورت کو قدرت نے معصومہ کہا، جب کوئی اس کے مقابل برابر نہ آ سکا تو اس کو عصمت دے دی، تو خاوند سے محروم رکھا، اس لیے کہ کوئی تھا ہی نہیں کہ اس معصومہ کا کفو ہوتا، اس معصومہ کا ہمسر بنایا گیا۔ تو اب بتائیے زینب کو اگر معصومہ بناتا تو پھر 14 کی جگہ 15 نہیں اور بڑھتا مرحلہ، تو بڑھ جاتا۔ اس کے خزانے قدرت میں کون سی کمی تھی؟ وہ چاہتا جس کو عصمت دے دیتا، وہ چاہتا جس میں عصمت بڑھا دیتا، لیکن نہیں۔ عصمت کا خاصہ یہ ہے کہ عصمت بے ردا نہیں ہوتی۔ اب میں جو دلیل دینے جا رہا ہوں اگر سمجھا سکوں تو دعا دے دیجیے گا۔ شہزادی نے صرف یہ کہا تھا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال پریشان کر لوں گی، اور مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی تھی، یعنی عصمت بے ردا نہیں ہو سکتی۔ اب سمجھ لیجئے گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ عالم زر میں قدرت نے شہزادیوں کے پاس 2 مرحلے رکھے تھے۔ اے زینب ام کلثوم، عصمت بے ردا نہیں ہو سکتی، یہ قانون کلی ہے، لہذا تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا عصمت لے لو گھر میں بیٹھ جاؤ، یا بھائی کی نصرت لے لو میدان میں چلی جاؤ۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، یا عصمت لے لو یا نصرت لے لو۔ اب لفظوں کو بدل کے کہوں، زینب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عصمت ملی نہیں، مل رہی تھی، نصرت کو عصمت پہ مقدم جانا، نصرت کو عصمت پر مقدم جانا۔
اور پورے واقعے کربلا کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ سکتا تھا مؤرخ، مفسر، مدبر، مفکر، باشعور انسان کہ کیسے پائے سے بات میں جنبش آتی، کیسے پائے سے بات میں لغزش آتی. معصومہ تھی، معصومہ تھی، معصومہ تھی. زینب کا سارا کردار عصمت کے کریڈٹ میں چلا جاتا. آج میرا جملہ واضح ہو جائے، عصمت کے کریڈٹ میں چلا جاتا. تو میرے عزیزوں، وہ منصب دینے کی کوشش نہ کیجئے جس کو قدرت نے مصلحت سمجھ کے نہیں دیا. اس کو قدرت نے مصلحت سمجھ کے نہیں دیا. اس کے ہم کہہ سکتے ہیں معصومہ ہے، تو وہ قدرت، وہ خالق نہیں کہہ سکتا تھا. کیا اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی تھی؟ نہیں میرے عزیزوں، کمی نہیں تھی. بلکہ اب میں جملہ بدل کے کہہ دوں، زینب معصومہ تو نہیں ہے، لیکن عصمتیں جس سے مشورہ لے اسے زینب کہتے ہیں. عصمتیں جس سے مشورہ لے اسے زینب. اور خالی مشورہ نہیں، جو امامت کے لیے ڈھارس ہو. آپ غور کیجئے گا، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب یہ قافلہ کربلا سے جانے لگا، دو لفظیں ہیں، تو سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. شہزادی نے ایک جملہ کہا، میرے لال سجاد گھبراؤ نہیں، ینسبونا علمن لہذا تف، اس میدان میں تیرے بابا کا علم نصب ہوگا. یہ ایسی بے آب و گیا سیرا نہیں رہے گا. ینسبون علما لہذا الطف لا یدس اثرہ، جس کے اثر کو دھسایا نہیں جا سکتا. ولا یمحو رسمہ، اور اس کے آثار کو مٹایا نہیں جا سکتا. یرجعون الیہ الخلائق، یہ جو آپ زیارتوں پہ بھیج رہے ہیں نا انجمن والے، یہ زینب کی تمنا تھی. سید سجاد سے فرمایا یرجعون الیہ الخلائق، پوری کائنات کی جبین عقیدت اس مقدس بارگاہ میں جھکے گی. میرا لال تو گھبرا نہیں. تو جو سید سجاد، اب جملہ کہنے دیجئے، جو سید سجاد عصمت کی نگاہوں سے منظر دیکھ رہے تھے، علی کی بیٹی، علی کی تربیت کے زیر نظر وہ منظر دیکھ کے امامت کو سہارا دے رہی تھی. نے عظمت حضرت زینب کو سمجھا ہی نہیں. قسم خدا کی، امامت کی حفاظت. اور جو میں نے حدیث پڑھی تھی اسی پہ جا کے ختم کر رہا ہوں کہ قیدک وسع سائک وابذل جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا. ولا تمیت وحینا، تو سلسلہ وحی کو منقطع نہیں کر پائے گا. یہ جو 700 کرسی نشین بیٹھے تھے اس جملے کی بلاغت و فصاحت کو بخوبی جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے یزید یہ شعر پڑھ چکا ہے، ما جا خبر ولا وحی نزل لعبت بنو ہاشم بالملک. ارے بنی ہاشم کا کھیل تھا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا. تخت پہ بیٹھ کے کہنے والا کہہ رہا تھا کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے. جو مختار تھا وہ کہتا ہے کہ کوئی وحی نہیں ہے. جو قیدی ہے وہ کہتی ہے قسم خدا کی ہمارے وحی کو مٹا نہ سکے گا. جو مختار ہے وہ لرز رہا ہے، لیکن جو مجبور ہے وہ مطمئن ہے، پرسکون ہے زینب، مطمئن ہے زینب اپنے ان ارادوں میں. اور میں بات کو مکمل کروں کہ جب آواز بغاوت اٹھتی ہے تو 3 طرح کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ایک مرد، ایک خواتین اور ایک بچے. تو کوئی کہہ سکتا ہے مولانا 40 ہجری کے بعد 42 ہجری میں یہ قافلہ عصمت کوفے سے مدینے کوچ کر گیا، اب آل محمد مدینے میں رہنے لگے. تو ٹھیک ہے، جو علی کے لب و لہجے کو سنتے تھے وہ سمجھ جائیں گے کہ علی بول رہے ہیں. جو خواتین ہیں وہ سمجھ جائیں گی کہ ایسی معلمہ زینب ہے. لیکن جو بچے 40 کے بعد پیدا ہوئے ہیں انہیں تو یہ آواز متاثر کر دے گی. ان کے لیے کیا انتظام ہے؟ تو زینب نے ان کے لیے بھی انتظام کیا تھا. اب غور سنیے گا، انتظام کیا تھا، اور انتظام یہ تھا کہ شہزادی نے کربلا میں آنے کے بعد امام سے کہا تھا بھیا حبیب کو خط لکھ کے بلائیے. یہ کسی اور کا مشورہ نہیں تھا، یہ زینب کا مشورہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حبیب
کوفے میں معلم قرآن تھے۔ آل محمد کے جانے کے بعد 20 سال تک حبیب نے قرآن کوفے والوں کو پڑھایا۔ کوفے کا بچہ بچہ حبیب کو معلم قرآن کہتا تھا۔ جب یہ قافلہ پہنچا، جناب زینب نے خطاب کیا تو مرد سمجھ گئے علی کی بیٹی ہے، خواتین سمجھ گئیں علی کی بیٹی ہے، لیکن جناب زینب نے حبیب کو بلا کے ان بچوں کی بھی آنکھیں کھول دی جنہوں نے سنا کہ یہ باغی ہیں۔ پتھر اٹھایا، لیکن جیسے ہی حبیب کا سر دیکھا سمجھ گئے جو معلم قرآن ہو وہ باغی نہیں ہوتا، جو معلم قرآن ہو وہ باغی نہیں ہوتے۔ یہ آل محمد ہیں، ان سے بغاوت کی امید نہیں ہے، یہ عین عالم۔ اور آل محمد نے، میں ختم کر رہا ہوں دعا، چونکہ یہ مجلس چوتھے امام سے متعلق ہے، اس لیے یہ شہزادی کی حکمت عملی تھی کہ سید سجاد کو زندہ مدینے تک، شام تک لے کے جائیں تاکہ مقصد کی آبیاری ہو جائے، اور جب یہ قافلہ کربلا جائے تو کربلا سے پلٹ کے جب مدینے جائے تو اس مقصد کی آبیاری ہو۔ اب غور کیجئے گا، تو کربلا کے واقعے کے بعد میرے جیسا انتقام پسند ذہن یہ کہتا ہے کہ سید سجاد کو واقع کربلا کے بعد تلواروں پہ سیقل کرنا چاہیے، لشکر اکٹھا کرنا چاہیے، استبل سے گھوڑے خریدنے چاہیے، افراد خریدنے چاہیے، لوگ خریدنے چاہیے، انتقام کی آگ بھڑکانا چاہیے۔ لیکن سید سجاد انتقام کی آگ بھڑکانے کے بجائے انتظام ہدایت میں مصروف ہو گئے، انتظام ہدایت میں مصروف ہوئے، اور 4 طرح کے کام امام نے کیے۔ واقعہ کربلا کے بعد سب سے پہلے مجالس عزا منعقد کی، اس میں شعراء کو بلایا، ان سے مرثیہ خوانی کروائی، اس کے بعد رات کی تاریکی میں غریبوں تک غلہ پہنچایا، اس لیے کہ غربت میں عقیدوں کی تجارت بہت جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے شہزاد امام نے نہیں چاہا۔ اور چوتھا کام دعاؤں کا سہارا لیا اور عبد و معبود کے رشتے کو قوی کیا، اور 5واں کام یہ کہ خود کاشتکاری کی، خود زراعت کی، خود تجارت کی۔ واقع کربلا کے بعد تجارت و زراعت بتا رہی ہے کہ قوم بھیک مانگنا نہ شروع کر دے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ یہ محنت کرنے لگے۔ اس کے بعد مدرسہ کھولا سید سجاد نے، اور میں توجہ چاہتا ہوں مدرسہ کیوں کھولا؟ قرآن و حدیث کے لیے مدرسہ کھولا، یہ سید سجاد نے کھولا تھا، جو آگے چل کے 5ویں اور 6ٹھے امام نے اس کو ایک یونیورسٹی کی شکل دے دی۔ دیکھیں میں شعراء سے بڑی معذرت کے ساتھ، جب یہ کلام کربلا کے واقعے کو مرثیوں کے ذریعے سے پیش کیا گیا تو مولا نے شعراء کی بڑی دلجوئی کی، اور یہ فرمایا من قال فی حق بیتن بن اللہ فی الجنہ۔ اور یہ طے ہے کہ کہیں بھی، مولانا بھی بیٹھے ہیں اور ذیشان صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہیں بھی مجھے یہ نہیں ملا کہ ذاکر اگر پورا عشرہ بھی پڑھ دے تو اس کے لیے جنت میں کوئی کھڑکی کھلے گی، لیکن یہ روایت میں ہے کہ اگر شاعر ایک شعر کہہ دے اہل بیت کی منقبت میں تو اس کے لیے ایک بیت ہے، اس کے لیے ایک گھر ہے۔ یہ دل ربائی کی انعام دیا، اکرام دیا، لیکن بہت توجہ چاہتا ہوں، لیکن واقع کربلا کو امام سجاد نے شاعری کی صنف نازک کے کاندھوں پہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعر کی عربی زبان میں شعر کی چند خصوصیات، شعر وقتی اثر کرتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، جذبات میں پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شعر دلیل نہیں بنتا، صرف زبان کے لیے معیار بنتا ہے، ادب کے لیے معیار بنتا ہے، استشہاد ادب زبان کے لحاظ سے کیا جاتا ہے لیکن دلیل نہیں بنتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شعر میں شاعر کا اپنا خیال ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ شاعر کے خیال سے ہر آدمی اتفاق بھی کر لے، کیونکہ شعر دلیل نہیں بنتا، میں توجہ چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ، اور اسی لیے شعراء کی زبان میں عقیدوں کی تجارت شروع ہو جاتی ہے، اپنے مقاصد کی ترجمانی کو شریعت کے مقاصد کی ترجمانی کبھی کبھی لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو کتنے شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو
روش ادب میں تو صحیح ہے لیکن شریعت کے نقطۂ نظر سے کچھ اور ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ تو جب شعر ان خصوصیات کا حامل ہے، اور عربی زبان میں اگر کہوں تو اکذبھا احلاھا، غزلیات کے لیے کہا گیا کہ جتنا جھوٹا شعر ہوگا اتنا میٹھا شعر ہوگا۔ اگر واقع کربلا شاعری کے سہارے آگے بڑھتا تو ایک زمانہ آتا کہ واقعی کربلا یا افسانہ بن جاتا یا کہانی بن جاتا یا قصہ گوئی میں تبدیل ہو جاتا۔ سید سجاد نے چاہا شاعروں کی عظمت اپنی جگہ رہے لیکن واقعی کربلا کے لیے مدرسہ کھولا جائے تاکہ قرآن کی آیات میں، پیغمبر کی حدیث کے ذریعے سے ادلہ و براہین کے سانچے میں ڈھل کے ایک کھلی ہوئی کربلا امت کے سامنے پیش کی جائے، کھلی ہوئی کتاب کربلا امت کے سامنے پیش کیا جائے، جس کی ہر حکمت پر آیت کی دلالت ہو، روایات کا اشارہ ہو، معصوم کے الفاظ کا پہرا ہو، پوری کربلا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کربلا عقیدت نہیں، کربلا حقیقت ہے۔ کربلا عقیدت نہیں ہے، کربلا حقیقت ہے۔ کربلا جذبات کا نام نہیں ہے، جہاں جذبات ٹوٹ جائیں، شعور آگے بڑھ جائے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، یہ ہے کربلا۔ اور ایک لفظ اور کہوں، کربلا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے سب کچھ ختم ہو جائے تب بھی حسین کا شعور باقی رہتا ہے۔ مولانا شرافت صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ لندن میں یا افریقہ میں ایک بہت بڑا پاگل خانہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا پاگل خانہ، برہنگم میں شاید۔ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ لے کے وہاں گئے اور ہم نے جانے کے بعد پاگل خانے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ ان میں کوئی شیعہ بھی ہے جو پاگل ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، پاگل ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کا کوئی مسلک نہیں، آپ ان کو پاگل نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو کسی مذہب سے جوڑ کے انسانیت کی توہین کر رہے ہیں۔ بہرحال بات معقول تھی، جواب معقول تھا، چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں ایک نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم یہاں ایک نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نوحہ شروع کیا۔ جیسے ہی نوحہ شروع کیا، ماتم کرتے کرتے کچھ دیر کے بعد ان لوگوں کے درمیان سے جو پاگل خانہ تھا، ایک پاگل ماتم کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے بعد پھر ایک پاگل نکلا جو پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماتم کرتا ہوا، پھر ایک نکلا، یہاں تک کہ 4 آدمی اس مجمع سے نکل کر آئے جو ذہنی توازن کھو چکے ہیں لیکن ماتم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان 4 آدمیوں کا ذرا رجسٹر نکالیں، ان کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، اس لیے کہ جہاں ذہنی توازن ٹوٹ جائے وہاں بھی شعور حسین پیدا ہے۔ ذہنی توازن ٹوٹ جائے، جہاں سب کچھ ختم ہو جائے وہاں بھی شعور، انسان کی رگوں میں حسینیت، نام حسین وہ اثر ہے قسم خدا کی، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ بس میں نے ختم کی دعا، یہ کہاں سے آیا اثر؟ یہ اس سید سجاد کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے جس نے واقعی کربلا کے بعد 35 سال گزارے، لیکن کیسے 35 سال گزارے؟ خون کے آنسو میرا مولا روتا۔ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا اور سید سجاد نے نظریں جھکا لی، گردن جھکا لی، شانیں جھکا لی، خاموشی سے کھڑے، ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کیجیے گا لیکن ایک سوال کیے بغیر نہ رہوں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے، کچھ دن پہلے اسی کوفے میں ایک شیر آیا تھا، اس کی گردن تنی ہوئی تھی، اس کے بازوؤں کی مچھلیاں ابھری ہوئی تھی، اس کی نگاہیں اٹھی ہوئی تھی، اور وہ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا تھا کس امیر کی بات کرتا ہے، میرا امیر تو صرف حسین ہے۔ مولا آپ کا چچا مسلم جب اس دربار میں آیا تھا آنکھیں حاکم سے ملا رہا تھا، شانے ابھرے ہوئے تھے، نظریں جھکی ہوئی نہیں تھی۔ مولا آپ کی میں کیا حالت دیکھ رہا ہوں، نظریں جھکائے ہوئے ہیں، شانے جھکائے ہوئے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہے؟ امام سجاد نے فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، میرا چچا مسلم
جب اس دربار میں آیا تھا تو تنہا تھا، ارے میں جب اس دربار میں آیا ہوں ایک رسن بار آ گلے، میری ماں اور بہنوں کے سر پہ چادر نہیں، ارے میں کیسے نظریں اٹھا لوں؟ لو عزادارو، اسی لیے جب سید سجاد سے کسی نے پوچھ لیا مولا کب تک روئیے گا، کب تک گریہ کیجیے گا، امام نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یوسف کا، یعقوب کا ایک لال یوسف جدا ہوا تھا، اتنا روئے آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، لیکن ہاں میرے سامنے 18 یوسف کربلا میں تہہ تیغ کر دیے گئے۔ منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا؟ ایک مرتبہ امام تڑپ گئے، فرمایا منہال ارے شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ہائے وہ شام کا دربار، 700 کرسی نشینوں کا مجمع، شرابیوں کا ہجوم، اور کسی تعارف کرانے والے نے تعارف کرا دیا، ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم، ہاذہی سکینہ، ارے وہ تعارف کرانے والا تعارف کرا رہا تھا، سید سجاد کے جگر پہ خنجر چل رہے تھے۔ عجب نہیں میرا مولا کربلا کو رخ کر کے کہہ رہا ہو چچا عباس، بازوں کے کٹنے میں اتنا درد نہ ہوا ہوگا جتنا درد زینب کے بازوں میں ریسمان دیکھ کے ہوا ہے۔ بھیا اکبر، ارے نیزے کی آنی نے اتنا پریشان نہ کیا ہوگا جتنا سجاد کے جگر میں درد۔ بھیا اصغر، ارے تیرے سے شعبہ نے اتنی اذیت نہ دی ہوگی جتنا تیرا غیرت دار بھائی سجاد شام کے دربار میں کھڑا تھا۔ ارے ہم ترک دیلم کے قیدیوں کی طرح اس دربار میں لائے گئے تھے۔ لو ہزاروں سنیں گے، ایک واقعہ بتاؤں، سید سجاد کے جگر کا عالم، سید سجاد کی تقویت سنیں گے۔ واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ نامی شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میں کربلا کے جنگل میں نکلا، ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، میں اس خوشبو کی طرف گیا، میں نے کیا دیکھا، جھاڑیوں سے چھپ کے ایک شیر ہے کہ جو ایک بے سر لاشے کے قریب اپنی پیشانی کو بار بار پٹخ رہا، اور پٹخ پٹخ کے اس شیر نے اپنی جان دے دی۔ عبداللہ کہتا میں سمجھ گیا کہ نہ یہ شیر کوئی معمولی تھا، نہ یہ لاش کسی معمولی آدمی کی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے سلام کیا، اے شہید راہ خدا، میں سمجھ گیا تو کوئی ولی خدا ہے، تو کوئی نبی خدا ہے، مجھے ذرا اپنا تعارف کرا دے۔ اس کٹے ہوئے لاشے سے، بے سر لاشے سے آواز آئی، عبداللہ تو نے پہچانا نہیں، انا الغریب، انا العطشان، انا الحسین، ارے میں غریب، میں بھوکا ہوں پیاسا ذبح کیا گیا حسین، انا قتیل الابرار، ارے جسے رلا رلا کے ذبح کیا گیا میں وہ حسین۔ بھائی اتنا سننا تھا، عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا مولا مجھے معاف کر دیجئے، لیکن یہ شیر کون تھا؟ یہ آج کیوں تڑپ تڑپ کے مر گیا؟ مرتبہ آواز آئی، عبداللہ یہ میرے بچپن کا دوست ابو الحارث تھا، ارے جب یہ بڑا ہوا مدینے کے لوگ ڈرنے لگے، نانا نے کہا حسین اسے آزاد کر دے، میں نے کہا ابو الحارث جا کربلا کے جنگلوں میں چلا جا، جب میں بلاؤں تو آ جانا۔ میری شہادت کے بعد جب یہ قافلہ چلنے لگا نا تو میں نے ابو الحارث کو بلایا، بلا کے اس کے ذمے یہ ذمہ داری کی، ابو الحارث جا اور میری بہن کے قافلے کے قریب رہنا، دور سے نگرانی کرتے رہنا، رات میں مجھے آ کے بتانا میری زینب کہیں گھبرائی تو نہیں، میری زینب کہیں پریشان تو نہیں ہوئی، میری زینب کہیں گھبرائی تو نہیں، ارے کوئی یتیم بچے نے پریشان تو نہیں کیا۔ لو عزادارو، ایک مرتبہ عبداللہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا
پھر یہ آج مر کیوں گیا؟ مرتبہ امام فرماتے ہیں عبداللہ ارے یہ روز کی طرح سنانے آیا تھا، لیکن آج